دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ بخالت کنجوسی تعریف کے قابل نہیں، اور اس کے لیے سال میں 200 درہم جمع کریں، پھر وہ سال بھر جمع رہیں، تب جا کر 5 درہم ان میں سے صدقہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم جمع ہونے ہی نہیں دیتے، ادھر آتے ہیں ادھر خرچ کر دیتے ہیں، پہاڑوں کے پہاڑ آ جائیں وہ خرچ کر دیتے ہیں، جمع ہونے دیتے، اتنی جمع کرو کہ وہ زکوٰۃ کو پہنچ جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ فقیروں، یہ دنیا والوں کا کام ہے، ہمارا کام اونچی۔ زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی تو کوئی نفل بھی قبول نہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات سناتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ فتوح الغیب میں آپ نے فرمایا زکوٰۃ تو دے نہیں رہے، ویسے خرچہ کر رہے ہیں، 5 اس کو دے دیے، 10 اس کو دے دیے، 100 اس کو دے دیے، 1000 وہاں دے دیے، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ تو فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے غوث پاک کہ بادشاہ بلائے خدمت کے لیے، کون بلائے؟ تو یہ بادشاہ کے ہاں تو نہ جائے، بادشاہ کے غلام کے پاس بیٹھا رہے۔ بلایا کس نے؟ اس کے غلام کے پاس بیٹھ جائے، وہاں اس کی خدمت کرے، اور بادشاہ نے بلایا وہ جا نہیں رہا، اس کے ملنا ہے تو وہاں سے ملنا ہے نا، کام تو وہ ہے۔ تو یہ اسی طرح انہوں نے سمجھانے کے لیے بتایا، اور رب کا کہا نہیں مانو گے تو پھر تمہاری خیرات جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی اچھی بات یا اچھی سند نہیں ہوگی۔ سنیں، جو لوگ دنیاوی غرض سے رفاہی امور میں خرچ کرتے ہیں اچھی بات ہے، مگر وہ فرض سے غافل کیوں ہیں؟ ان کو فرض کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، ان کا بھی ایک قول سنا دوں۔ وہ یہ لوگ جو ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنی اچھی باتیں اللہ والوں نے کی۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ نادان ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے، اور پہلے تو اپنا قرض اتار لے، جس کو قرض دینا ہے، جو قرض لیا ہوا ہے اس کے پیسے پہلے دے یا اس کو تحفہ پہلے دے گا؟ پہلے پیسے اتار۔ تو سمجھداری کیا ہے کہ پہلے قرض اتار پھر تحفہ پیش کر۔ تحفہ پہلے دے رہے ہیں، کہتے ہیں قرض دیکھا جائے گا۔ تو تیرے ذمے کیا ہے، تحفہ ہے یا قرض ہے؟ قرض ہے تو وہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس کے ذمے زکوٰۃ ہے وہ پہلے وہ ادا کرے، بعد میں ادھر ادھر خرچ کرتا رہے۔ یہ اسلام کا مالی نظام ہے زکوٰۃ، اسلام کا اونچی۔ انہوں نے کہا دولت کی مثال ایسے جیسے سبزہ زار گھاس اگی ہوئی ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، تو کاٹتے ہیں تو کیا گھاس ختم ہو جاتی ہے یا زیادہ اچھی ہو جاتی ہے؟ تو زیادہ چارہ کھانے والا جانور جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر کے جانور دھوپ میں بیٹھ کے جگالی کرتا ہے، پھر کچھ نکال دیتا ہے، کچھ ہضم ہو جاتا ہے، پھر بھوک لگی پھر کھایا۔ تو جو خود کو ایک ہی کیفیت میں رکھتے ہیں نا، کہ صرف رکھا ہوا خرچ نہیں کرتے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے ایک مالدار دکھاؤ جو پرہیزی کھانا نہ کھاتا ہو۔ جتنے مال والے ہیں کیسا کھا رہے ہیں؟ 6 گولیاں کھانی ہوتی ہوں گی، دوائیں کھا رہے ہوں گے، یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے، جی یوں تکلیف ہو جائے گی۔ اور کیا فائدہ اس دولت کا؟ نہیں سمجھ آ رہی۔ ہاں حق حلال کی کمائی ہے، میں وہ نہیں کہتا، لیکن خود کھا نہیں پا رہے۔ کیوں یہ حال کر لیا؟ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں پھر وہ مزے کرتے نہیں ہیں۔ یہاں بیماریاں آگے عذاب ہے، تو جو زکوٰۃ نہیں دے وہ یہ نہ سمجھے کہ بچ جائے گا، بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ دنیا میں کیا جمع کرنا چاہیے؟ آواز، نیکیاں۔ اور سن لو، دنیا میں جمع کرنے والی چیزیں، معاون ایمان بیوی، ایمان میں مدد کرنے والی بیوی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان۔ اب باقی تو یہاں پیچھے چھوڑ جاؤ گے۔ یہ شکر اور یہ ذکر تمہیں آگے بھی مدد کرے گا۔
اچھی بیوی ہوگی جو تمہاری ایمان میں مدد کرے گی، آگے اولاد نیک ملے گی، تو بولو نیکیاں بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ یہ اسلام کی روحانی دینی جماعت کا مالی نظام ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تاکہ نظام میں فرق نہ آئے. تو زکوٰۃ ادا کر کے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، خود پاک ہوتے ہیں، مال کو بھی پاک کرتے ہیں تاکہ وہ بڑھے. وہ میل جو ہم میں آ جاتی ہے ہمارے دل میں وہ نکل جاتی ہے. اور زکوٰۃ دیتے ہو نا تو غریب تمہارے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ مال کی وجہ سے ہو جاتی ہے دشمنی. تو جب ان پر خرچ کرو گے تو وہ تمہارے دوست ہو جائیں گے، تمہارے محافظ بن جائیں گے. نہیں دو گے تو دشمن ہوں گے یا نہیں؟ کسی طرح اس کو کاٹیں، نکالیں اس کو. لالچ کی سنتے ہو نا باتیں، آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے، 3 آدمی ساتھ تھے. کتنے؟ راستے میں سونے کا اتنا بڑا پتھر، بہت بڑا، نظر پڑی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کی طرف مت دیکھو. بہت اچھا جی، چل پڑے. مگر تینوں کا دھیان ادھر ہی. جب جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے، حضرت تشریف لے گئے کمرے میں، یہ تینوں دوڑ کے واپس وہیں آ گئے. انسان ہے نا، لالچ آ گئے. تینوں وہاں آ گئے. ارے یہ بہت بڑا پتھر ہے، بھوک لگی ہے، پہلے کھائیں کھانا پھر اس کی تقسیم کرتے ہیں. پہلے کیا کھائیں پھر کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں. 3 حصے کریں. ایک کو پیسے دیے، جا کے کھانا لے کے آ. پہلے کھانا کھائیں گے پھر بیٹھ کے تقسیم کریں. وہ گیا کھانا لینے، راستے میں وہ سوچ رہا ہے ان دونوں کو کیوں دوں، پورا میں کیوں نہ لے لوں. پہلے بڑی دوستی تھی، تینوں ایک جان تھے. مال آیا، مال کی محبت آئی، خرابی شروع ہوئی یا نہیں؟ جی، جب تک مال کی محبت نہیں تھی یہ سوچا تھا دشمن ہو جاتا نا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں خرچ کرو گے تو دوست. اس نے کہا کہ میں ان دونوں کو مار دوں اور پورے سونے پر. ادھر ان دونوں نے ارادہ کیا یہ جب آئے گا اس کو مار دیں گے، ہم دونوں آدھا آدھا کر لیں گے. تینوں کی اسکیم. یہ گیا، اس نے اپنا کھانا کھا لیا پہلے، ان کے لیے جو کھانا لیا اس میں زہر ملا دیا. پروگرام یہی تھا نا کہ ان کو ماروں گا اور میں قبضہ کروں گا. اس میں زہر ملا کے لے آیا. ادھر یہ تیار بیٹھے تھے، یہ آئے گا اس کو مار دیں گے اور خود ہم آدھا آدھا کر لیں گے. جب وہ آیا انہوں نے پروگرام کے مطابق اس کو مار دیا. اس کو، وہ ان کو مارنا چاہتا تھا، انہوں نے اس کو مار دیا. جب مار دیا کہنے لگے لے بھئی یہ تو گیا، اب ہم آدھا آدھا کر لیں گے، آؤ کھانا کھا لیں. پہلے کھانے میں ملا ہوا تھا زہر، وہ بھی دونوں کھا کے پتھر وہیں کا وہیں رہ گیا. کچھ ہاتھ آیا؟ یہ ہے مال کی محبت کا انجام. مشہور ہے نا، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. مال کی محبت نہیں، کماؤ، خرچ کرو، جائز خرچ کرو. لیکن ہم دنیا دار کو برا نہیں کہتے، دنیا پرست کو برا. یعنی جب مال کی محبت آ جائے تو پھر یہ خرابی لاتی ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث پاک موجود، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے کی ایک وادی ہو تو بندہ چاہے گا 2 ہو جائے، 2 ہو جائیں گے تو کہے گا 4 ہو جائیں، 4 ہو جائیں گے تو کہے گا 8 ہو جائیں، 8 ہو جائے تو 16، ملٹی پلائی، ضرب دیتا ہے اور ہو جائے. فرمایا آدمی کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی شے بھر سکتی نہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو اللہ کی راہ میں دینے سے مال کی محبت نہیں آئے گی، اللہ کی محبت بڑھے گی. نفس پہ زنگ نہیں چڑھے گا، قومی ہمدردی کا جذبہ بھی ابھرے گا. انفرادی کی بجائے اجتماعی زندگی اور اس کے فائدے اجاگر ہوں گے. قوم ترقی کرے گی، خوشحالی آئے گی، صفائی ستھرائی آئے گی. فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اونچا